السلام علیکم جی ناظرین، آج آپ کو ایک خوشخبری سنا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ 75 سال بعد پاکستان کی حکومت نے یہ تسلیم کر رہی ہے کہ معیشت نہیں چل رہی، اور ساتھ ہی ایک ڈاکومنٹ جاری کر دیا۔ اس ڈاکومنٹ کا نام ہے اڑان پاکستان، کہ اب پاکستان اڑے گا، رینگے گا نہیں۔ وہ کس طرح اڑے گا اور رینگنا کس طرح چھوڑے گا، اس کے لیے کیا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ اب معیشت بغیر رینگے اڑان میں چلی جائے۔ ساری دنیا میں جب معیشت چلانے کی بات ہوتی ہے تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں معیشت نہیں چل رہی، تو بتایا بھی جاتا ہے پھر کہ کہاں کہاں نہیں چل رہی۔ جو ڈاکومنٹ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ معیشت اس لیے نہیں اڑان میں جا رہی کہ ہم امپورٹ کر کے ساری معیشت چلا رہے ہیں، یعنی پاکستان میں کخ بھی نہیں بڑھتا، باہر سے لاتے ہیں، بیچتے ہیں، اس پہ ٹیکس لیتے ہیں، معیشت چل رہی ہے۔ لیکن اس معیشت میں جو برائی ہے وہ بیان کیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت کو چلائیں گے اور ایک اور طریقے سے چلائیں گے، وہ یہ کہ ہم سرمایہ کاری لائیں گے۔ سرمایہ کاری آپ لائیں گے تو سرمایہ کار تو 3 چیزیں مانگتا ہے۔ وہ یہ مانگتا ہے کہ آپ بھاری ٹیکس نہ لگائیں، دوسرا وہ مانگتا ہے کہ آپ توانائی فراہم کریں اور سستی فراہم کریں، تیسرا وہ یہ مانگتا ہے سرمایہ کار کہ آپ کرپشن کو روکیں۔ ہم جب کوئی سرمایہ کاری کریں تو کوئی بھتہ لینے نہ آ جائے۔ اب یہ جو بھتے کی معیشت ہے یہ تو فیل ہو گئی ہے، تو بھتہ روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے یہ اس پلان میں نہیں ہے۔ آپ نے توانائی کو سستا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ اس پلان میں نہیں ہے۔ آپ نے ٹیکسوں کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ اس پلان میں نہیں ہے۔ اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے ایک ڈاکومنٹ نکال لیا ہے، اب سرمایہ کاری ہوگی پاکستان میں، جو زراعت ہے وہ بھی ترقی کرے گی، کیونکہ ہم پروسیسنگ پلانٹس لگائیں گے بہت بڑے، ہم سائلوز لگائیں گے، ہم اچھے کولڈ سٹوریجز لگائیں گے، ہم ترغیب دیں گے سرمایہ کاروں کو، باہر کی دنیا کو، کہ وہ یہاں آ کر انویسٹمنٹ کریں۔ پھر ہم ترغیب دیں گے باہر کی دنیا کو کہ ہم جو پروسیس کر کے زراعت کا مال بناتے ہیں وہ آپ خریدیں، کیونکہ اس کی کوالٹی ہوگی اور وہ سستا ہوگا۔ کوالٹی کا مال سستا بنانے کے لیے ٹیکس کو کم کرنا پڑتا ہے، توانائی کی قیمت کو کم کرنا پڑتا ہے، کرپشن کو کم کرنا پڑتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کا فارمولہ آپ کے پاس کیا ہے؟ سارا ڈاکومنٹ پڑھا میں نے، اس میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ ان چیزوں کو پن پوائنٹ کیا ہو، ان 3 چیزوں کو، ٹیکس، توانائی، بھتہ، اس کو پن پوائنٹ نہیں کیا گیا اور یہ نہیں بتایا گیا۔ یہ تو ایک لائن میں لکھنے والی چیزیں ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی بیماری کیا ہے، کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے، توانائی بہت مہنگی ہے، اور اس کے علاوہ بھتہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے پھر فارمولہ کیا نکالا ہے کہ پاکستان کی معیشت اڑان میں داخل ہوگی؟ دیکھیں، ترقیاتی منصوبے جو بنتے ہیں ان میں کتنی کرپشن ہوتی ہے۔ آج تک پاکستان میں کوئی سرکاری ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ وہ کتنی کرپشن، فرض کیا 1500 ارب روپے کا ترقیاتی پلان ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان، اس میں سے کتنا غائب ہو جاتا ہے پیسہ اور لگتا کتنا ہے؟ اس کا مانیٹرنگ میکنزم کیا ہے کہ آپ اس کو روکیں؟ اچھا، اس کی جو پروجیکٹ انسپیکشن ہے وہ کیا ہے؟ تو جب آپ اپنے پروجیکٹس کی، سرکاری پروجیکٹس کی انسپیکشن میں فیل ہو چکے ہیں تو سرمایہ کار آپ کو کس طرح آپ پہ یقین کرے کہ ہم جب سرمایہ کاری کریں گے تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کے لیے کیا کیا، توانائی سستی اور فراوانی سے کس طرح فراہم کی۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری کم ہو تو بڑی بڑی ترغیبات دی جاتی ہیں، ان کو زمینوں کے سستے پلاٹ دیے جاتے ہیں، ان کو کم قیمت پہ بجلی دی جاتی ہے، کم قیمت پہ گیس دی جاتی ہے، ان کو کرپشن سے بچایا جاتا ہے۔
یہ پورا میکنزم ہے. اس میکنزم کو بیان کرنا آپ کو کیوں نہیں آیا, یا آپ کو آتا نہیں, یا آپ یہ لکھنا بھول گئے؟ تو جس کو آتا نہیں یا جو بھول گیا وہ پاکستان کی اڑان کا پلان بنائے گا, وہ کس طرح کامیاب ہوگا؟ اس ڈاکومنٹ کو میں نے کوئی 12 دفعہ پڑھا کہ اس میں یہ جو میں باتیں ابھی کر رہا ہوں یہ ہوں گی. مجھے بہت مایوسی ہوئی, اس پلان میں یہ چیز نہیں ہے. اچھا, اس پلان میں ایک بات ضرور ہے کہ جو رونا رویا گیا کہ معیشت تباہ ہو گئی, تو آپ ایک جو مرتی ہوئی معیشت ہے اس میں ٹیکس چوری کے خلاف کس طرح بات کرتے ہیں آپ؟ بھئی جو بندہ, جو ملک اگر ترقی نہیں کر رہا اور اس کو زیادہ ٹیکس نہیں مل رہا تو ریاست فیل ہو جاتی ہے نا. اچھا, اگر ریاست فیل ہو جاتی ہے تو وہ طریقے تو دنیا میں موجود ہیں کہ آپ ترقی کر سکیں, اور وہ بھی طریقے موجود ہیں کہ ترقی ہو رہی ہو اور اس دوران جو ٹیکس بنتا ہو واجب, ہلکا ٹیکس, بھاری نہیں, وہ حکومت وصول کرے. تو اس میں تو بھتہ لیا جاتا ہے, وہ ٹیکس تو پاکستان میں لیا ہی نہیں جاتا. اور آپ کہتے ہیں IMF کو کہ ہم ٹیکس چوری روکیں گے. آپ ٹیکس چوری نہ روکیں, آپ جہاں سے ٹیکس ملتا ہے اس کام کو بہتر کریں, یعنی کہ آپ معیشت کو چلائیں, زراعت میں بھی چلائیں, انفراسٹرکچر میں بھی چلائیں, آپ توانائی میں بھی چلائیں, اور آپ جو بیرونی انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی چلائیں. یہ پیکیج ہے پورا. اس پیکیج پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا کہ یہ پیکیج بنے گا کس طرح. اس کا تو ایک فارمولہ ہوتا ہے. یہ پیکیج بنانے کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ 2 کام بالکل نہ کریں. ایک کہ جو پرائیویٹ بزنس ہے اس کے ساتھ مشورہ کیے بغیر آپ ٹیکس پالیسی نہ بنائیں, آپ توانائی کی پالیسی نہ بنائیں. آپ نے کیا یہ, آپ نے مشورہ کیے بغیر ٹیکس پالیسی بنا رکھی ہے, آپ نے توانائی کی پالیسی بنا رکھی ہے. اس لیے پاکستان ٹیکس اور توانائی دونوں فیلڈز میں ناکام ہو چکا ہے. جب آپ نے یہ بنیادی کام ہی نہیں کیا, چلیں باقی سہولتیں تو چھوڑیں, اگر بیرونی جو سرمایہ کار ہیں اس کو آپ زیادہ ٹیکس فیسیلٹی نہیں دے سکتے, ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں زیادہ سہولتیں نہیں دے سکتے, تو کم از کم ایک کام تو کریں, ان کو جو فیول ہے, جو توانائی ہے, جو ٹیکس ہے, اس میں تو کم قیمت پہ ان کو ملے. دوسرا, ان سے بھتہ لینے والوں کو روکیں. آپ کو پاکستان میں ہر کوئی بیوروکریٹ مانتا ہے کہ پاکستان میں بھتہ چلتا ہے, سرکاری ادارے بھتہ لیتے ہیں اور وہ بھتہ پکڑا نہیں جاتا. تو آپ نے بھتہ پکڑنے کی جو مشینری بنائی ہے وہ بھی تو کام نہیں کر رہی. روزانہ FBR سے یہ آواز نکلتی ہے کہ ٹیکس چوری ہو رہی ہے, ہم اسے روکیں گے. اچھا فارمولہ بتائیں کس طرح روکیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر وہ والا ٹیکس جو کم معیشت والا ٹیکس ہے, یعنی کہ معیشت ابھر نہیں رہی اور آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں, تو آپ کے جو دوسرا فرض ہے کہ معیشت کو ابھارنے کے لیے کچھ کریں. آپ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری معیشت ہے ہی امپورٹ بیسڈ, ہماری معیشت میں تو ایکسپورٹ بیسڈ کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی. بھائی آپ معیشت کو ایکسپورٹ بیسڈ جب تک نہیں بنائیں گے اور اس کے لیے ایک پورا سٹرکچر نہیں بنائیں گے تو اڑان پاکستان کیا کرے گی؟ اور یہ جو آپ نے اڑان پاکستان پہ جو محنت کی ہے, جو پیسے لگائے ہیں, اس کا کوئی سوال جو آپ سے ہونا چاہیے نا اب, کہ آپ نے یہ فارمولہ کہاں ہے اس کا ترقی کا. اس میں آپ ان سارے جو شعبے ہیں جو کہ معیشت کو مشکلات سے بچاتے ہیں, وہ ذرائع کہاں ہیں, وہ سٹرکچر کہاں ہے, آپ نے اس کا جواب بالکل نہیں دیا. اور اب آخری بات, آپ IMF کے شکنجے میں ہیں اس وقت. IMF آپ سے کہہ رہا ہے کہ ٹیکس لو. آپ ایسی صورتحال میں اڑان پاکستان کا پلان کس طرح کامیاب بنائیں گے؟ آپ تو ٹیکس ان سے لیں گے نا جن کو آپ مہنگی بجلی دیتے ہیں, جن کو آپ مہنگی گیس دیتے ہیں, جن کو آپ کوئی سہولت نہیں دیتے, جن کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے اس کا استعمال بہت مہنگا ہے, مثلا ٹرانسپورٹیشن. اس کے علاوہ جو زمینیں مہنگی ہوئی ہیں, یہ پیچھے بہت بڑے زمینیں مہنگی ہوئی ہیں, اور ان جو انڈسٹریل زونز ہیں ان کے لیے بھی زمینیں مہنگی ہیں, جو مشینری کی امپورٹ ہے وہ بھی مہنگی ہے. تو ایسی صورتحال میں
آپ IMF کے کہنے پہ ہی چلیں گے نا فی الحال کہ بھائی ٹیکس زیادہ لیں، تو آپ ان سے ٹیکس لیں جو ٹیکس اپنی، اگر زیادہ ٹیکس یعنی حکومت کے مطابق ٹیکس دیا تو ان کی تو انڈسٹری اور تجارت ہی فیل ہو جائے گی۔ ایسے معاملے میں آپ نے سہولت دینی ہے کہ نہیں دینی، یا صرف بجلی اور گیس مہنگی رکھنی ہے اور ٹیکس لازمی دینا ہے، اور ٹیکس لازمی لینے کے چکر میں بھتہ لینے والوں کو نہیں روکنا، تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ ساری باتیں اس پلان میں نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ امپورٹ معیشت ہی چلا سکتے ہیں، اور جب تک یہ امپورٹ معیشت چلتی رہے گی اور IMF ہمارے ہاں رہے گا، اس وقت تک آپ آزادی سے کوئی بڑا پلان بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ بڑے فارمولے آپ نہیں بنا سکتے۔ جب تک آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ والے اعلان کیوں کرتے ہیں کہ اب معیشت اڑے گی؟ معیشت کی اڑان کے جو ہم نے عرض کیا آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ سرمایہ کاری کو سہولت دیں، اس کی مشکلات ختم کریں۔ بھتہ ایک مشکل ہے، بھاری ٹیکس ایک مشکل ہے، مہنگی بجلی ایک مشکل ہے، مہنگی گیس ایک مشکل ہے، مہنگے انفراسٹرکچر کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ لہٰذا آپ پہلے یہ کام کر کے دکھائیں اور یہ عملی صورت میں کر کے دکھائیں، پھر آپ بتائیں کہ ہماری معیشت جو ہے اب امپورٹ سے نکل کر ایکسپورٹ میں جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔